اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 ہے سورۃ الطارق۔ کل 8 آیت ہو گئی۔ بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ جیسے وہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو جب وہ کچھ نہیں تھا اس وقت بنا سکتا ہے، تو اس کے دوبارہ سے پھیر کر لانے پر، دوبارہ اس کے لوٹانے پر، مر کر مٹی ہو جانے کے بعد اس کو واپس صحیح بنا سکتا ہے۔ اور کہا کہ یہ وہ دن ہوگا جس کے حالات آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ 2 آیات کے اندر قیامت کے دن کے حالات بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبلی السرائر، یوم جس دن تبلا آزمائے جائیں گے، السرائر راز، جس دن انسان کے راز جانے جائیں گے، جانتے جائیں گے۔ فما لہو، تو نہیں ہوگا اس انسان کے لیے، من قوت، کوئی زور، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، چکر لگانے والے کی، والارض، اور زمین کی، ذات الصدع، جو پھوٹ نکلنے والی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ 2 ٹوک بات ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، انہم، بے شک وہ لوگ، یکیدون، تدبیریں کر رہے ہیں، کیدن، تدبیر کرنا، اکید، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، کیدن، تدبیر کرنا۔ وہ بھی تدبیر میں لگے ہوئے ہیں اور میں بھی تدبیر میں لگا ہوا ہوں۔ فمہل الکافرین، تو آپ مہلت دیجئے کافروں کو، امہلہم رویدا، کچھ دنوں کی مہلت۔ تو کہا کہ جس دن انسان کو لوٹایا جائے گا تو وہ کیسا دن ہوگا کہ جس دن انسان کو جانچا جائے گا۔ تو بلاوا معنی آزمائش کے آتے ہیں، امتحان لینے کے، آزمانے کے، اور سرائر کے معنی جو بھی اس کے خفیہ کام، انسان کے جو خفیہ کام ہیں سارے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، جو ہم دل کے اندر اپنے مخفی راز رکھے ہوئے ہیں کوئی نہیں جانتا، جو ہمارے باطل خیالات ہیں، جو ہمارے باطل عقائد ہیں، جو ہماری غلط نیتیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ جانتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں تمہارے راز کو جو ہے وہ سب کے سامنے کھول کے لاؤں گا۔ وہ ایسا دن ہے کہ تبلی السرائر، اس میں راز کھولے جائیں گے۔ اسی طرح سے انسان کے وہ اعمال، وہ افعال جو اس نے چھپ کر کیے دنیا میں، کسی انسان کو اس کی خبر نہیں تھی، حشر میں ان سب کا امتحان لیا جائے گا اور سب کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جیسے دنیا میں اس نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال کے رکھے، وہ آخرت میں بھی اسی طرح سے ہماری پردہ پوشی فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے ہر چھپے ہوئے راز کو کھول دے گا، اور ہر اچھے برے عقیدے اور عمل کی جو علامت ہے وہ انسان کے چہرے پر یا تو اس کی زینت بن کر ظاہر ہو جائے گی، یا اس کی شکل پر ظلمت اور سیاہی کی صورت میں ظاہر کرتی جائے گی۔ جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسے اس کی شکل ہو جائے گی۔ اللہ ان تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کے چہرے سے اس کے حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ غلط کاموں میں پڑا ہوتا ہے اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تو اس کے چہرے کی نورانیت سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ وہ ایسا دن ہے کہ جس نے آنا ہے اور انسان کے راز جانتے جائیں گے۔ دنیا میں تو انسان اپنے بچاؤ کے لیے کبھی خود طاقت اور زور لگا لیتا ہے، کبھی کسی کو مدد کے لیے بلا لیتا ہے۔ تو فرمائے کہ قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں، نہ اپنی طاقت چلے گی، نہ کہیں دور سے کوئی مدد کرنے آئے گا۔ اور دور سے کوئی کیا مدد کرنے آئے گا؟ اپنے گھر کے لوگ، اپنے بیوی بچے، اپنے خاندان والے، یہ سبھی انسان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، جیسے قرآن کریم کی دوسری صورتوں سے یہ بات وضاحت سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر آگے جیسے شروع میں آسمان کی اور ستارے کی قسم کھائی تھی، یہاں پر دوبارہ سے قسم کھائی گئی ہے آسمان کی، اور ذات رجع کا معنی ہوتا لوٹنا، واپس آنا،
جیسے ہم کسی کی وفات پہ پڑھتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو رجع کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا. اب یہاں پر آسمان کی صفت بیان کی گئی کہ اس آسمان کی جو کہ لوٹنے والا ہے. تو یہاں معنی اس کے لوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ بارش کے ساتھ لوٹنے والا. اور بارش کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ پے در پے لگاتار ایک دفعہ کے بعد بارش ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، پھر دوبارہ بارش شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو کہا بارش کی صفت کی وجہ سے آسمان کو کہا. اور حالانکہ بارش آسمان میں سے نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگوں کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ آسمان سے ہو رہی ہے، اس لیے انسان کی سمجھ کے مطابق اس سے بات کی گئی کہ آسمان کی قسم جو کہ بارش کے ساتھ پے در پے چکر لگانے والا ہے، اور زمین کی قسم جو کہ چیزوں جس سے چیزیں پھوٹ کر نکل آتی ہیں. اور بار بار یہ مضمون گزرتا جا رہا ہے کہ انسان جب بیج لگاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے اسے لگاتا نہیں، بلکہ اپنی طرف سے ایک طرح سے اسے ختم کر دیتا ہے. مٹی میں دبا دیتا ہے، اس کے اوپر مٹی لیپ دیتا ہے، پھر اس سے پانی ڈال دیتا ہے. لیکن کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی مٹی پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے کومپل نکل آتی ہے. تو کہا وہ اتنی بڑی شان والا اللہ ہے، جب وہ زمین میں سے ایک ننھے منھے بیج کو اتنی بڑی زمین کے پھاڑنے کے بعد نکال سکتا ہے، تو اس انسان کو جسے 2 گز زمین کے اندر دفنا دیا گیا، کیا وہ اس سے نکال کر باہر نہیں لا سکتا؟ اور کہا یہ قیامت کا آنا جسے تم مذاق سمجھتے ہو، اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ، کیونکہ انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے. اور قرآن کریم کا یہ جو قول ہے یہ ایک فیصلہ کن قول ہے. خود قرآن کریم ایک فیصلہ کن بات ہے، جس کو فرقان بھی کہتے ہیں. ہم قرآن کو فرقان بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حق اور باطل میں فیصلے کرتا ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں جو کامیابی کے معیار بتائے گئے وہ کامیابی کے ہی ہیں، جو ناکامی کے راستے بتائے گئے وہ ناکامی کے ہی ہیں. اور کہا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تم سے پہلی امتوں کے حالات ہیں اور ان کی خبر موجود ہے، اور تمہارے بعد آنے والوں کے لیے اس میں احکامات موجود ہیں، اور یہ ایک فیصلہ کن قول ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. تو یہ کہہ کر انسان کو اس کے انجام کی طرف توجہ دلا دی کہ دنیا کے اندر اپنا وقت ضائع کر کے مت چلے جانا. ایسے نہ ہو کہ دنیا میں تم اس بات کو یہ سمجھتے رہو کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس ہوگا نہیں ہوگا کے چکر میں کل کو جب آنکھوں سے دیکھ لو گے، جیسے ہم نے دوسری جگہ پڑھا کہ جب اس کو عین الیقین، اپنے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، نہ وہاں پر عمل کیا جا سکے گا، نہ واپسی کی کوئی گنجائش ہوگی. اور فرمایا کہ وہ لوگ بھی ایک داؤ کر رہے ہیں، میں بھی ایک داؤ کر رہا ہوں. تو یہاں سے کافر لوگ مراد ہیں کہ جو طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے قرآن کو باطل ثابت کر دیں، یا کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا اللہ کو، ان تمام چیزوں کو کسی طریقے سے باطل ثابت فرما دیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ چال وہ بھی چل رہے ہیں اور چال میں بھی چل رہا ہوں. اور بات کیا ہے کہ چال کس کی کامیاب ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو آپ کو تسلی دی گئی کہ جب وہ بھی چال چل رہے ہیں، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، آپ ان کی چالوں سے مت گھبرائیے اور ان کی مخالفت سے بھی مت گھبرائیے، اور نہ ہی ان پر جلدی سے عذاب آنے کی خواہش کریں. اللہ فرماتے ہیں میں نے وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ وقت آئے گا اور ان کا عذاب ان پر آ جائے گا. ان کو کچھ دنوں کی مہلت دے دیں، پھر میں ان پہ عذاب نازل کر دوں گا، چاہے وہ عذاب ان کو موت سے پہلے دنیا میں مل جائے یا مرتے وقت اور موت کے بعد آ جائے. لہذا یوں بھی کہہ دیا کہ یہ جو انسان ہے کبھی کبھی اس کو جب مہلت ملتی ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں درست ہوں، اگر میں غلط ہوتا تو میری پکڑ ہو جاتی نا. کبھی کبھی کوئی انسان حق پر ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے، باطل والے جیت جاتے ہیں. تو باطل والے کہتے ہیں اگر ہم باطل ہوتے تو کیوں جیتتے، ہم ہار جاتے نا. تو یہی سے اللہ ان کی غلط فہمی کا جو ہے وہ سبق شروع کر دیتے ہیں، اور آگے جا کے اتنے وہ اللہ کے راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں
کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے جانا کہاں تھا اور چلے کہاں آئے. پتہ تب چلتا ہے جب قبر کے تختوں سے جا کے اس کا سر ٹکرا جائے. اور یہاں پر آسمان کی جو قسم کھائی گئی 11 آیت نمبر 11، قسم ہے آسمان کی جو چکر لگانے والا ہے. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ مناسبت آسمان سے بارش اترنے کی یہاں پر جو ذکر کی گئی، اس سے قرآن کے ساتھ مناسبت ثابت ہوتی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور بنجر زمینوں پر برستی ہے تو وہاں پر ہر طرح کے سبزے اگاتے ہیں اور پانی جمع بھی ہو جاتا ہے، بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، زمین مالا مال ہو جاتی ہے. ایسے ہی آسمان سے آنے والا قرآن جب کسی انسان پر برستا ہے تو اس کو مالا مال کر دیتا ہے. دنیا بھی اس کی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے اور وہ انسان سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. دین کے کام کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس انسان کو جو میری بات کو سنے، اسے یاد کرے اور جیسے یاد کیا ہے اسے آگے پہنچا دے. تو یہ قرآن کی مثال ایسی ہے، جب یہ کسی کے دل پہ اترتا ہے، جب کسی کے روح میں اتر جاتا ہے، جب لوگوں کے اعمال میں اتر جاتا ہے، افعال میں اتر جاتا ہے، کردار میں اتر جاتا ہے، تو انسان مالا مال ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں بھی. تو اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے ایمان اتنے زیادہ کمزور ہیں. ہم پر اگر دنیاوی حالات آتے ہیں تو ہم اکثر ان سے بھی پریشان ہوتے ہیں اور اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہمارے نظریات کی حفاظت فرمائے، ہماری عبادات کی حفاظت فرمائے. ہم سے اللہ وہ کام خود بخود لے لے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، ہم اس سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.